یوم مظلومیت سے شروع ہوتا ہے۔ دنیا اپنی تاریخ کا آغاز نئے موسموں کے آغاز سے، اپنے بادشاہوں کے یوم ولادت سے اور دیگر خوشیوں کے ایام سے کرتے ہیں، لیکن مسلمان مظلوم بنے اور ظالم نے جب ان کو اپنے گھروں سے باہر نکالا، ان کی زندگی اجیراں کر دی۔ اس مظلومیت کے ایام میں ہماری تاریخ اس منظر میں ہجرت، ہماری تاریخ تقویم کا آغاز ہوا۔ ہماری ہجرت اور مظلومیت کی تاریخ ہماری ہجرت اور مظلومیت کی تاریخ محرم الحرام ہے۔ قیامت تک مسلمانوں کو ہجرت مدینہ نے درس دیا کہ روئے زمین پر مظلوم انسانیت کو نہ بھولیں، ہمیشہ خود کو ظلم کے ارتکاب اور ظالم کی دوستی سے روکیں۔ ماہ محرم الحرام مسلمانوں کے لیے فکر و تدبر اور بیداری کا پیغام ہے۔ محرم اسلامی بیداری کا درس دیتا ہے۔ اسلام کی زندگی تاریخ محرم سے مرتب ہوتی ہے۔ محرم مسلمانوں کے لیے اعلاء کلمت اللہ کا اور دنیا میں صدائے حق بلند کرنے، آزادی، استقلال، حریت کے حصول کے لیے قیام حرکت کا مہینہ ہے۔ ظلم و استبداد، جبر و بے عدالتی کے خلاف قیام اور معاشرے میں قائم ظلم و جبر کی کفری حکومتوں کو گرانا مسمار کرنے کا تقاضا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے وقت کے ظالم فاسق نظام کے خلاف قیام کیا کہ یہ سنت ثبت فرمائی کہ قیامت تک مسلمان امام حسین کے نصب العین اور قائم حکومت اسلامی کے ڈیمانڈ اور مطالبے سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اقامت شریعت، نظام خداوندی اور پیغام مصطفیٰ کے صحیح اور حقیقی نفاذ اور حکمرانی کے لیے کسی خوف اور ہراس کو خاطر میں لائیں گے۔ نواسۂ رسول امام حسین نے 10 محرم کو کربلا کے میدان میں ظلم و استبداد، طاغوت اور ستمگر یزیدی حکومت کے خلاف اسلامی شریعت کے احیاء اور سنت رسول کی حاکمیت کے لیے شہادت قبول کی۔ راستے میں مسلمانوں کو استبدادی ظالم حکومت اور کے خلاف مبارزے کا راستہ اختیار کیا۔ نواسۂ رسول کی قربانی امت مسلمہ کے لیے تنظیم نو اور تشکیل حکومت اسلامی کا درس زندگی ہے، تاکہ مسلمان خدا کی زمین پر خدائی نظام کے دائرے میں ہمیشہ خود مختار آزاد حکومت کے مالک رہیں اور بشریت اس نظام تمدن کے خیر و سعادت سے مستفید ہو۔ پوری دنیا کو جان و مال، عزت، آبرو اور کے تحفظ اور پاسداری کے لیے اس حکومت کی ضمانت شریعت خداوندی کے ذریعے مل سکتی ہے۔ آج وقت کے یزید، فرعون، نمرود اور دنیا کے امن و سلامتی روکنے کے لیے متحد ہیں۔ وہ پیغام شریعت کے دشمن ہیں۔ کرۂ ارضی کے اوپر مسلمان ایک قوت، ایک طاقت کے ذریعے استبداد کا خاتمہ کریں۔ مغرور، متکبر اور ظالم قوتوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں۔ مسلمان متوجہ رہے کہ کوئی جارح، ظالم، متکبر مسلمانوں کی مسند اقتدار پہ قابض نہ بنے۔ آئندہ کسی حکومت کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام حکومت کو، جسے امام حسین نے اپنے جان، مال اور اولاد کی قربانی کے ذریعے زندہ رکھا، کو معطل کریں، فتنہ و فساد کی حکمرانی قائم کریں۔ دراصل امام حسین نے اپنی شہادت کے ذریعے پوری امت کو اپنی حیات اور معاملات پر غور اور فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ مسلمان عالمی کفر کے استبدادی ظلم و ستم اور شرانگیز سیاست اور جبر کے نظام سے غافل نہ بنے۔ آج علماء کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کو حقائق بتائیں، خدا اور رسول کے احکامات کی روشنی میں حق و باطل کا فرق بتائیں، نظام کفر، طاغوت اور اسلامی حکمرانی کے اصول واضح کریں، وقت کے یزید کی شناخت کرائیں۔ امام حسین نے عظیم اسلامی نصب العین کے بقا اور احیاء کے لیے جان و مال، اولاد کی اور دوستوں کی قربانی دے کر ستمگروں کی سیاست، مکر و فریب اور نقوش کو تبدیل کر دیا۔ عالمی استکبار اور نظام کفر کے سرغنہ قوتیں امام حسین کے قاتلوں کی شناخت کو چھپا رہی ہے۔
وقت کے ہر نئے یزید کو انسان دوستی کے روپ میں پیش کرتے ہیں اور یہ سازش کرتے ہیں۔ امام حسین کے دو قاتل ہیں، ایک ان کے سر کا قاتل ہے، دوسرا ان کے نسب العین کا قاتل ہے۔ سر کا قاتل فنا ہوا، تباہ ہوا، رسوا ہوا اور واصل جہنم ہوا، لیکن امام حسین کے نسب العین کا قاتل آج بھی زندہ ہے۔ محترم صحافی حضرات، حکمران قابض، جابر اور ستمگر یزیدیوں کو مخفی رکھ رہے ہیں۔ وہی جملہ آپ نے لکھا تھا اور ہر جگہ آج مسلمانوں کا لہو گرا رہے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ وقت کا عالمی جابر گمراہ نظام امام حسین کے قاتلوں کی شناخت سے ہمیں روک رہے ہیں۔ وہ قاتل جو آج بھی امت میں اختلاف اور انتشار آج بھی امت کے اندر اختلاف و انتشار پیدا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو تفرقے، عداوت اور دشمنی میں ڈال رہے ہیں۔ ہمارے درمیان فکر و ذکر امام حسین کو مٹانے کے لیے محرک قوتیں ریاست کے نوکر حکمرانوں کے ذریعے، علماء سو کے ذریعے نفرت پھیلاتے ہیں، مذہبی تنازعات پیدا کرتے ہیں، بد امنی کی فضا پیدا کی ہیں، حق کی پیروی کا راستہ روکتے ہیں۔ مسلمان اٹھ کھڑے ہوں، ان فسادگر شیطانی ایجنٹوں کے ہاتھ کو کاٹتے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ فکر حسین کے خوف سے پاکستان میں مسلح اور سیاسی مداخلت کر رہا ہے۔ حکومت وقت کو علم کی آگاہی کہ دشمن شیطان بہت مکار ہے اور جاسوس ہے، ڈالروں کے عوض، طاقت اور سیاست کے عوض حکمرانوں کو اور مملکت کو قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ آج پاکستان دشمنان کفر کے چنگل میں ہے، دوبارہ محکوم ہو رہے ہیں۔ عالمی شیطان بزرگ امریکہ اپنے سیاسی اہداف کے حصول کے لیے کامیاب ہو رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلامی مزاحمتی تحریک سقوط اور خاموشی کا شکار ہے۔ امریکہ اور برطانیہ مفسد اعظم پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کے درمیان اختلافات اور نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ یہ دشمنی وقت کے حکمرانوں کو معلوم ہے، لیکن پاکستان کے حالات اس کے متحمل نہیں کہ ہم امریکہ اور برطانیہ کے سازش اور تخریب کاروں کو کھلی چھوٹ کا موقع دیں۔ حکومت وقت عالمی سامراج امریکہ اور برطانیہ کے سازشوں اور تخریب کاریوں پہ خاموشی اختیار کر چکا ہے۔ قومی مجرم نہ بنے، چند ڈالروں کے عوض اپنے ملک کو دہشت گردوں اور فاسد عذاب میں نہ ڈالیں۔ کھل کر امریکہ اور برطانیہ کو پاکستان کے ازلی دشمن قرار دیں۔ پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ علماء حق حکمرانوں کے جرائم کو عالم اسلام اور آزاد دنیا کے سامنے پیش کر دیں۔ مشرق و مغرب کے یہود و ہنود ہر سمت سے پورے عالم اسلام اور پاکستان پر اجتماعی حملہ کر چکے ہیں۔ ہماری سیاست، حکومت مصلحت کا شکار بنی ہے۔ انقلاب اسلامی ایران نے عالمی سطح پر سنی اور شیعہ تنازعات کے خاتمے کے لیے کئی ضابطۂ اخلاق امت کو دیا ہے، اصول و ضوابط عطا کیے ہیں۔ دونوں مکاتب فکر ہمیشہ اتحاد و اتفاق اور اسلامی وحدت کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔ یہ امام خمینی اور رہبر انقلاب اسلامی سید علی خامنئی صاحب کا فتویٰ اور ارشاد ہے پوری امت کے لیے کہ جو کوئی شیعہ اور سنی کے درمیان اختلافات کی بات کرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ شیعہ اور سنی نہیں ہے۔ اسلامی دنیا کے علوم کی تاریخ میں یہ پہلا فتویٰ ہے جس نے دشمن کے منصوبوں پہ کاری ضرب کلیمی سے وار کیا، ان کے سازشوں کو پاش کیا۔ عصر حاضر میں مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ سید علی خامنئی، سید علی سستانی کا فتویٰ عظیم ہے کہ اہل سنت کے مقامات کی توہین اور مقدسات کی توہین اور ازواج مطہرات کی توہین، ازواج مطہرات پہ تہمت باندھنا، ان کے شرف و عزت کو میں خلل ڈالنا حرام ہے۔
اس کا مرتکب دار اسلام سے خارج ہے۔ تمام انبیاء اور خاص کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے احترام نہ کرنے والے، ان کی توہین کرنے والے ہم میں سے نہیں ہیں۔ امت مسلمہ کے قائدین نے ہمیشہ اتحاد امت کے لیے اسلامی مکاتب فکر کو ایک کرنے پہ زور دیا ہے۔ سنی اور شیعہ نے ہمیشہ نفرتوں کی دیواریں گرائی ہیں، ایک دوسرے کی تکفیر کو حرام اور جرم قرار دیا ہے۔ آج کے محرم کی یاد ہے کہ ہمارے سامنے دوسری کربلا غزہ کی شکل میں موجود ہے، جہاں عالمی دہشت گرد اسرائیل فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ ہمارے شیطان صفت حکمران امریکہ اور برطانیہ کی وہاں پہ خاموش ہے اور اسرائیل کے ظلم وحشیت کے اہلِ کار بنے ہیں۔ غزہ پر خاموشی ظلم و کفر ہے۔ آج اسلامی جمہوریہ ایران اور حزب اللہ لبنان کے علماء دنیا کے تمام کرائے کے جہادی تنظیموں اور اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں۔ اس سقوط کو توڑ کر عالمی مزاحمتی جہادی تحریک کو برپا کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلم نوجوان غزہ کے مسلمانوں کے امداد کے لیے پہنچیں اور وقت کے یزیدی منصوبوں کو ناکام بنائیں۔ امریکہ، اسرائیل اور خود فروش عرب ممالک جو عالم اسلام کے خلاف متحد ہیں، ان کے غرور، ظلم اور ستم کی زنجیروں کو توڑ دیں۔ پاکستان ہر سال مسلمان شہادت حسین کو باہم مل کر مناتے ہیں۔ ہر مسلک کے پیروکار اپنے فکر و نظر کے اظہار کے لیے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کی احیاء کے لیے باطل فکر و نظر کے غلبے کے مقابلے میں قیام کیا ہے۔ قیامت تک مظہر ہے کہ تمام مکاتب فکر شریعت کی اتباع میں مصروف ہیں۔ امام حسین شریعت، اخوت اور اتحاد امت کے داعی تھے۔ اللہ نے ان کو طاقت ختم کر دی جو مسلمانوں کے عزت، آبرو اور خون کے سوداگر ہیں۔ مسلمانوں کے مال، عزت اور خون دوسروں کے اوپر حرام ہے۔ جس نے مسلمانوں کو ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں واصل ہوگا۔ اس لیے اتحاد ہی مسلمانوں کی عظمت اور ترقی کا راستہ ہے۔ فرقواریت کا ناسور امت کو تباہ کرنے کی سازش ہے۔ امت کے تصور کو مٹانے کی ناپاک کوشش ہو رہی ہے۔ کفر کی تمام مقتدر قوتیں مسلمانوں کو امت کے غلام بنانے کے لیے متحد ہیں۔ مسلم امہ کی حق پرستی، مذاہب کی عداوت کی جنگ کی سرپرستی ہو رہی ہے۔ اس وقت غلام حکومت کفار کے سازشوں کے اہلِ کار بنی ہے۔ شیعہ سنی علماء نے متفقہ طور پر ضابطۂ اخلاق، عہد و پیمان مقرر کیے ہیں جو کہ تمام امت کے اوپر لازمی ہے۔ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کو قائم کرنا۔ نمبر 2، مختلف مکاتب فکر کے درمیان صلح، محبت، خلوص نیت سے اس پہ عمل کرنا۔ نمبر 3، دوسرے مسالک کے اکابرین کا احترام کرنا۔ علماء اور خطباء کے تقاریر میں اعتدال پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ ایسے بیانات سے گریز کرنا جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو۔ قول و فعل کے ہم آہنگ اور مطابقت کرنے کے لیے مل جل کر کے کام کرنا۔ ذرائع ابلاغ کو استعمال کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان اخوت و محبت، بھائی چارے کی صحیح کرنا۔ مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کے احترام و تحفظ کی یقین دہانی کرانا۔ جذباتی نعروں اور دل آزار خطبوں سے پرہیز کرنا۔ مسلکی تنازعات کو باہمی مشاورت اور افہام و تفہیم کے ذریعے کے اصولوں کی روشنی میں طے کرنا۔ امہات المؤمنین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء امت، تابعین وغیرہ اور تمام مسلمانوں کا ادب و احترام کرنا۔ دوسروں کے حقوق کی پاسداری اور اپنے فرائض کی بجاوری کے لیے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا۔ قومی اور ملکی معاملات اور حالات میں تمام مکاتب فکر کے علماء کا حق کے اوپر متحد رہنا۔
पाकिस्तान की सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और उसकी तरक्की के खुलूस नीयत से काम करना, हर मौके के ऊपर इत्तेहाद के लिए काम करना। तमाम उलमा का फ़र्ज़ है कि वो बाहम मिलकर आज के मसाइल का हल तलाश करें, क्योंकि मुहर्रम जुल्म के ख़िलाफ़ बगावत और खुदा की ज़मीन पर क़याम अदल का पैगाम है। उलमा मिलकर इस्तिबदादी क़ुव्वतों को मिटाए और ख़ुद साख्ता जेली हुक्मरानों का ख़ात्मा कराएँ। वक्त के यज़ीद के निज़ाम और हुकूमत की शनाख्त करें। यज़ीद के दरबारों से रवाबित मुनक़ते करें, क्योंकि हर दरबार सिद्क़ और हक़ का मुखालिफ, झूठ और बातिल का दोस्त होता है। बिलाशुबा इस कुरे अर्ज़ी के ऊपर हर सिमत करबला का सबा है। हर सिमत में मुसलमानान वक्त यज़ीद और मुस्तबिद हुकूमतों के हाथों लहूलुहान। गज़ा के करबला में वक्त के यज़ीद के ख़िलाफ़ एहतजाज किए जाए। इसराइल को कुली आज़ादी है कि मुसलमानों को सफ़ाहस्ती से मिटाए। कश्मीर के करबला में भारत के जुल्म और सितम को हम फरामोश नहीं कर सकते। अफ़गानिस्तान में आलमी दहशतगर्द अमरीका कुफ्र के सरगना लश्करों को लेकर हमलावर हुआ। ज़ालिम गासिब हुक्मरानों के माह मुहर्रम को सुन्नी और शी इख्तिलाफ़ात के नाम पे दुनिया को मुतारिफ़ कराना, ये दुनिया में तासुर है कि मुसलमान दो मकातिब फ़िक्र शात हुसैन के ऊपर मातम करने और न करने पर इख्तिलाफ़ रखते हैं। वो दुनिया को शी और सुन्नी इख्तिलाफ़ात बढ़ चढ़ करके बताते हैं, ताकि उम्मत मुस्लिमा शरई हक़ के हुक्मरानी हासिल न कर सके और इसे महरूम रहे। अपने ज़राए इब्लाग़ और वसाइल हुकूमत की जुमला कौम को शरंगेज़ प्रोपेगंडे में मसरूफ़ रख करके हुसैनी नस्ब-ए-आइन से गाफिल किया गया। आज ज़रूरत है इस अमर की कि मुसलमान मिल कर के क़याम करें इत्तेहादी उम्मत के लिए। वक्त के जाबिर और काफिर निज़ाम हुकूमतों को मुस्तबिद कर दें और इस ज़मीन के ऊपर शरई इस्लामी हुकूमत कायम हो, ताकि पाकिस्तान के नज़रियाती अहदाफ मुकम्मल हो सके। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मैं दूंगा सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ, मैं दूंगा। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर निज़ाम कुफ्र की बालदस्ती है, शरीयत मुअत्तल है, खुदा का कानून नहीं है। वो निज़ाम है जो उम्मत को लड़ाने में शर अंगेज़ी, फितना और फसाद में मसरूफ़ है। बरतानिया, अमरीका, शैतान कबीर इसराइल हमारे मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं और उनको पूरा मौका दिया गया है कि वो मुसलमानों को मुंतशिर कर लें। हमारी कोई हुकूमत नहीं है, इस्लामी शरई हुकूमत होगी, निज़ाम हुकूमत हमारा होगा, फिर इस मसाइल के ऊपर हम कंट्रोल करेंगे। वरना ये जब तक हमारी शरीयत नहीं होगी, हुकूमत नहीं होगा, ये मसाइल दूसरों के हाथ में है। शरंगेज़ क़ुव्वतें हैं हमारे नज़दीक, फितना और फसाद बर्पा करने वाली क़ुव्वतें, और उनकी मौजूदगी में इस्लाम अमन नहीं आ सकता। इस हवाले से थोड़ा मैं एक मिनट इस हवाले से मैं बताऊं जी, हमारा ये जो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की कोशिशें हैं, ये सिर्फ मुहर्रम तक महदूद नहीं है। हमारे नशस्तें जो है इस हवाले से पूरी साल जारी रहती है और बहुत सारे मसाइल को इसी इत्तेहाद और इत्तेफाक से हमने काबू पाया है। न सिर्फ जो है मुहर्रम में, रबीउल अव्वल में या माह रमज़ान में। अगर आपको याद होगा 2 साल पहले तकरीबन जब सैलाब इसी तरह अगस्त का महीना था और कुरान पाक के औराक की बेहुरमती का इस तरह शाइबा जा रहा था कि एक जड़ावाला वाला वाक़या पेश आने जा रहा था, उसको इसी उलमा के प्लेटफार्म ने मिल के कोयटा शहर को एक बड़ी तबाही से बचाया। तो इसी तरह जब भी कोई इस तरह का जो बड़ा मसला आता है उसमें हम हर वक्त इकट्ठे हैं इंशाअल्लाह। ये सिर्फ मुहर्रम तक महदूद नहीं है। इसके अलावा हमारे ग्राउंड लेवल पे ताजिरों के साथ जो है भी उलमा की मुशावरत, चाहे उलमा अहले सुन्नत हो, अहले तशय्युह हो, उनके हर मामलात में हम इकट्ठे हैं और उन तमाम मसाइल को मिलजुल के हल करते हैं।
جی بالکل آپ کا سوال صحیح ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سسٹم ایک مستعد یا ڈیڈیکیٹڈ آفیسر بھی سسٹم کے سامنے فیل ہو جاتا ہے. ایک پورا جو ہے عوام جو ہے اس سسٹم کے سامنے فیل ہے. تو ہماری بالکل میٹنگز جاری ہے, جاری رہی ہے, اور ہم نے مطالبہ کیا ہے. لاسٹ ٹائم میں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہم جو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مثال لائٹ ہو یا صفائی ہو یا کہ روڈ بنے, وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم بہت نازک مزاج ہے. ہاں یہ میں نے کہا دیکھیں کہ اگر آپ اس طرح کریں کہ سارے جو ہے نالیوں کا پانی شہر میں آ جائے, جتنے بھی جو ہے آپ کچرے کے ڈھیر میں بوتل ملے ہو آپ اس کو توڑ کے جو ہے نا راستوں میں ڈال دو, آپ جتنے بھی کانٹے ہیں اس کو لا کے بچھا دو راستے میں. لیکن یہ جلوس, یہ عزاداری جو ہے نکلتی رہی ہے, نکلتا رہے گا. مین وجہ اس میں دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ روشنی ہو تو روشنی کا مطالبہ ہمارا نہیں, سیکورٹی فورسز کا ہوتا ہے. پچھلے سال بھی اس طرح کا ایک حادثہ پیش آیا کہ ایک امام بارگاہ پہ کھڑے فورس سے غلطی سے گولی چل گئی اور ایک عزادار جو امام بارگاہ کی طرف آ رہا تھا اس پر انہوں نے ڈر کے مارے فائر مار دی چونکہ تاریکی تھا. تو لیکن وہ معاملہ ہم نے جو ہے نا افہام و تفہیم سے بیٹھ کے حل کیا, اس کو بڑا ایشو نہیں بننے دیا. تو یہ جو روشنی کی ذمہ داری ہے, ہم جو کہتے ہیں کہ مجالس کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہ ہو, ہم اتنے وہ نہیں ہے کہ اپنے نزاکت اور اس کو گرمی سے بے حال ہو. کربلا کی تپتی ریت میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے 3 دن بھوکا پیاسا رہ کے جو ہے شاید 70 ڈگری سینٹی گریڈ میں, ہم اس کی یاد منانے والی قوم ہیں. ہمیں وہ اے سی میں بیٹھنا پسند نہیں ہے. ہم وہ کہتے ہیں کہ کوئی سیکورٹی رسک نہ بنے. اگر ہم کہتے ہیں کہ روڈ پیچنگ ہو تو وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جہاں پہ کٹے ہوں گے تو سیکورٹی فورسز کہتی ہے کہ یہاں پہ جو ہے آئی ڈیز اور دوسرے جو ہے بارودی مواد چھپانا آسان ہے. تو یہ ہمارے مطالبات ان بنیاد پر ہیں. نہیں تو ہم جو ہے برف باری میں بھی چلے ہیں, آگ میں بھی چلے ہیں اور چلتے رہیں گے. کچھ ہمارے آفیسران کی کوشش ہے کہ کام ہو, لیکن ان کو بھی ناکام کرنے کے لیے کوشش ہوتی ہے. سسٹم ہے, کبھی جو ہے ہوم ڈپارٹمنٹ ہے, کبھی ان کی طرف سے تعاون ہے تو فائنانس سے ریلیز نہیں آتا ہے ان کو, تو فنڈز کے مسائل آتے ہیں. بہت سارے سسٹم کے مسائل ہے جس کا ہم نے مل جل کے جو ہے نا وہ چلانا ہے. ہمارے آفیسرز ڈیڈیکیٹڈ ہے, وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کسی جگہ وفاقی معاملات آتے ہیں. ابھی دیکھیں کہ امام بارگاہوں میں نظر و نیاز کے حوالے سے اب گیس کی لوڈ شیڈنگ کا جو ہے نا ہم نے کئی دفعہ لکھا ہے, ان کی بھی کوشش ہے, کہتے ہیں گیس ہے نہیں پورے پاکستان میں. اب وہ چونکہ ایک وفاقی محکمہ ہے جو ضلعی انتظامیہ کا, اس پہ زور نہیں چلتا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت سارے معاملات ہیں جس کو ہم نے مل جل کے جو ہے اس کے ساتھ چلنا ہے. یہ سڑکیں بنانا, بجلی فراہم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست اسی لیے ہے, اگر یہ نہ کرے تو پھر ریاست کے معنی نہیں ہے. جی 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 میں نے آپ کو کہا کہ ہماری حکومت نہیں ہے, یزید کی حکومت ہے. جب تک امام حسین کی حکومت قائم نہیں ہوگی, قیام حکومت الہیہ نہیں ہوگی, ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. علماء کیا کریں؟ علماء ایک ہی دعوت دے سکتے ہیں کہ انقلاب لاؤ امام خمینی کی طرح, اور کوئی راستہ نہیں. جمہوریت ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. جمہوریت نظام کفر ہے, شرک ہے, دشمنی ہے انسانیت سے. جمہوریت نے پاکستان کو 70 سال میں کیا دیا ہے؟ قائد اعظم نے پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا, بنایا, اور آج تک پاکستان اسلام اور دین کے دائرے سے بہت دور ہے. دیکھیے ایک ہی راستہ ہے امام خمینی کا, انقلاب اسلامی ایران. مولانا فضل الرحمان کو میں داد دیتا ہوں, جو نطق انہوں نے اس وقت اختیار کی ہے اس کو دوام دے. ہم ساتھ کھڑے ہیں ان کے, ہم ان کے پیچھے. ہم وہی نظام چاہتے ہیں کہ امام خمینی نے جو انقلاب برپا کیا, مولانا فضل الرحمان پاکستان کا امام خمینی بنے. قرآن کہتے ہیں بسطن فی العلم والجسم, جو علم میں دانا اور توانا ہو اور جسم میں توانا ہو وہی آئے گا. جو اسکالر ہو, جو بات کر سکتا ہو, نطق کر سکتا ہو, دلیل و منطق رکھتا ہو, وہی آئے گا. قیادت وہی کرے گا, جاہل تو نہیں کر سکتا. جی چلے بہت